اٹھو، جا کر میری ماں کی خدمت کرو۔ کب تک دلہن بنی بیٹھی رہو گی؟ فراز نے ناگواری سے دلہن بنی لبنہ کو دیکھا۔ وہ ملک کا مشہور بزنس مین فراز خان تھا۔ لڑکیاں اس کی لکس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ اپنی بیمار دادی کی فل ٹائم کیئر کے لیے اس نے غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ فکر مت کرو، دادی کی خدمت کے تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ لبنہ نم آنکھوں سے اپنے ظالم ہمسفر کو دیکھ کر دادی کی خدمت کرنے چلی گئی۔ 2 ماہ بعد فراز کو اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے منگنی کرتا دیکھ کر وہ گھر چھوڑ گئی۔ دادی نے بھوک ہڑتال کی۔ فراز لبنہ کی منتیں کرنے لگا، گھر چلو۔ لبنہ نے صاف انکار کر دیا۔ فراز، تم باہر جا کر میڈیا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور دادی کی حالت؟ سارا نے غصے سے کپکپاتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، جو اس وقت ڈرائنگ روم کے صوفے پر ہاتھ باندھے پتھر بنا بیٹھا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سارا، مجھے بس لبنہ واپس چاہیے۔ اب یاد آ رہا ہے نا کہ وہ کون تھی؟ جب نکاح نامے پر سائن کیے تھے تب تو وہ تمہیں صرف ایک ملازمہ لگتی تھی جو پیسوں کی خاطر دادی کی خدمت کرنے آئی تھی۔ سارا نے طنز کا تیر چلایا اور منہ پھیر لیا۔ فراز نے بے بسی سے اپنے بال نوچے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پرسکون اور سستے سے محلے میں لبنہ اپنے پرانے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی ماں اندر آئیں۔ لبنہ بیٹی، کب تک یوں اکیلی بیٹھی رہو گی؟ وہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، ان کا پیچھا چھوڑنا ہی بہتر تھا۔ لیکن کیا تیرا دل اب بھی؟ ماں کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے بے پناہ درد تھا۔ لبنہ نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا، ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکا سا مسکرائی۔ اماں، میرا دل اب پتھر کا ہو چکا ہے۔ جس انسان نے مجھے پیسے دے کر خریدا ہو اور پھر دنیا کے سامنے ذلیل کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگایا ہو، اس کے لیے میرے دل میں اب صرف نفرت ہے۔ یا شاید نفرت بھی نہیں، اب کوئی احساس نہیں بچا۔ لبنہ کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں عزم صاف جھلک رہا تھا۔ پر بیٹا، وہ تیری ساس نہیں، دادی جان تو تجھے اپنی ماں کی طرح چاہتی تھی نا۔ ان کی طبیعت کا سوچ۔ ماں نے ادھوری بات چھوڑ دی۔ لبنہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی مگر اس نے فوراً پلکیں جھپکا کر آنسو چھپا لیے۔ دادی جان کو میں کبھی نہیں بھولوں گی اماں، وہ میری ماں جیسی تھیں۔ اگر ان کے لیے کوئی راستہ نکلا تو میں خود چلی جاؤں گی، لیکن اس فراز خان کے گھر کبھی نہیں لوٹوں گی۔ فراز کی کوٹھی میں اس دن ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ دادی جان کا کمرہ دوائیوں اور ڈاکٹروں کی موجودگی کی وجہ سے میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مسٹر فراز، ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے۔ وہ نہ کچھ کھا رہی ہیں اور نہ دوائی لے رہی ہیں، جب ان کی صرف ایک ہی ضد ہے اور وہ ہے لبنہ۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں وہ گھر واپس نہ آئیں تو ہم دادی جان کو نہیں بچا پائیں گے۔ فراز کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر صاحب، خدا را کچھ کیجیے، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس دادی کو بچا لیں۔ میں علاج کر سکتا ہوں، مرضی آپ کے بس میں ہے۔ دوا کے ساتھ دعا اور سکون بھی ضروری ہے، جو صرف اس گھر کی بہو دے سکتی ہے، ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ فراز وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار اس کی دولت، اس کا اثر و رسوخ اور اس کا غرور بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ اتنے میں اس کا پرانا دوست دانش کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے آ کر فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فراز، کب تک انا کی جنگ لڑتا رہے گا؟ وہ ایک غریب لڑکی ضرور تھی، لیکن اس نے تیرے گھر کو سنبھالا دیا تھا۔ اب تجھے اپنی اس نام نہاد بزنس ڈیل اور منگنی کو لات مارنی ہوگی، ورنہ دادی بھی چلی جائیں گی اور تیرا سکون بھی۔ فراز نے سر اٹھا کر دانش کو دیکھا۔ دانش، میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، اس کا فون بند ہے، اس کے گھر والے پتہ نہیں بتا رہے، اور میں کیا کروں؟ تلاش دل سے کرے گا تو وہ مل جائے گی، وہیں ملے گی جہاں اس کی عزت محفوظ ہے۔ چل میرے ساتھ، میں نے اس کے محلے کا پتہ لگا لیا ہے۔ دانش نے فراز کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ شام کا وقت تھا۔ لبنہ محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگی تھی تاکہ اپنا خرچ خود اٹھا سکے۔ وہ بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی تھی جب باہر دروازے پر ایک جانی پہچانی گاڑی آ کر رکی۔ اس کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رکی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور پڑھاتی رہی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور فراز اندر داخل ہوا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ لبنہ، مجھے معاف کر دو، دادی مر رہی ہیں، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، میں ہار گیا ہوں، اب مجھے تم چاہیے ہو۔ لبنہ نے ایک سرد آہ بھری، جا کر چاک ٹیبل پر رکھا اور فخر سے سر اٹھا کر فراز کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر فراز خان، آپ نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ دلہن بنی بیٹھی رہو گی تو پیسے ملیں گے۔
اب وہ لبنہ مر چکی ہے جو آپ کے پیسوں کی محتاج تھی۔ دادی جان کے لیے میں آج بھی جا سکتی ہوں کیونکہ وہ میری دادی ہیں، لیکن بطور بیوی اس گھر میں میرا کوئی مقام نہیں۔ فراز کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسل گیا۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے سامنے بے بس ہو کر سسک اٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لبنہ، میں یہاں کوئی تماشا دیکھنے آیا ہوں؟ فراز کا لہجہ غصے اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کا ملا جلا روپ تھا۔ لبنہ نے ایک پل کو اپنی پلکیں جھپکائیں۔ تماشا تو آپ نے اس دن لگایا تھا فراز خان جب دنیا کے سامنے میری عزت کو پاؤں تلے روندا تھا۔ آج کیوں آئے ہیں؟ وہ بزنس ڈیل کہاں گئی؟ وہ منگنی کا ڈرامہ کس کے لیے تھا؟ وہ منگنی، وہ سب جھوٹ تھا لبنہ، سب ایک غلط فہمی تھی۔ فراز آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ دور رہیے مجھ سے، اب یہ حق میں نے آپ کو بہت پہلے چھین کر دے دیا تھا۔ دادی جان کی خاطر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں اب وہ ڈرپوک لبنہ نہیں ہوں جو آپ کے اشاروں پر ناچے۔ ٹھیک ہے، جو کہو گی وہی ہوگا، بس دادی کو بچا لو۔ لبنہ، وہ ایک سانس بھی تمہارے بغیر نہیں لے رہی۔ فراز کا گلا بھر آیا اور اس کی آواز میں گڑگڑاہٹ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی فراز کی کوٹھی کے بڑے یعنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ دادی بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ میری بچی، دادی نے کانپتا ہوا ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ لبنہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ دوڑ کر بستر پر گری اور دادی کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دادی جان، میں آ گئی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اتنی ضد کی آپ نے؟ دادی نے کمزور ہاتھوں سے لبنہ کا سر سہلایا اور بمشکل بولی، تیرا یہ گھر ہے بیٹی، یہ بے وفا لوگ تجھے کیا سمجھتے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑا فراز یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل مٹھی میں آ چکا تھا۔ اسی رات ہال میں فراز کی بہن سارہ اور اس کا دوست دانش کافی پی رہے تھے۔ ماحول میں ایک بوجھل سی خاموشی تھی۔ سارہ، تو نے دیکھا بھائی کا حال؟ جو انسان کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا آج ایک غریب لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ قدرت بھی نا بڑے انوکھے طریقے سے سبق سکھاتی ہے، دانش نے کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سارہ نے گہرا سانس لیا اور بولی، بھائی کا غرور تو خاک میں مل گیا دانش، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اب بھی بہت دیر نہ ہو چکی ہو۔ لبنہ کے دل میں جو زخم فراز نے دیے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ اتنے میں کچن سے پانی کا گلاس لے کر گزرتی ہوئی لبنہ کو سارہ نے دیکھ لیا۔ سارہ نے اٹھ کر اس کا راستہ روکا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لبنہ، پلیز میری بات سنو، میں جانتی ہوں فراز نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ ایک نمبر کا خود غرض انسان تھا، لیکن اب وہ بدل رہا ہے۔ کیا تم اسے ایک موقع نہیں دے سکتے؟ سارہ کی آنکھوں میں التجا تھی۔ لبنہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، سارہ باجی، زخم جب لگتے ہیں تو بھرنے میں وقت تو لگتا ہے، زخم کے تیر واپس نہیں آتے۔ میں دادی کے لیے یہاں رکی ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگلی صبح سورج نکلا تو گھر کا ماحول تھوڑا مختلف تھا۔ لبنہ کچن میں دادی کے لیے دلیا بنا رہی تھی جب پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ فراز دبے پاؤں کچن میں داخل ہوا۔ اس نے کافی دیر تک لبنہ کو چپ چاپ کام کرتے دیکھا۔ لبنہ، فراز نے دھیمی آواز میں پکارا۔ لبنہ نے چمچ وہیں رکھا مگر مڑی نہیں۔ کام ہے تو کہیے ورنہ مجھے دادی کے پاس جانا ہے۔ فراز نے ہمت جمع کی اور بولا، میں نے وہ بزنس ڈیل ہمیشہ کے لیے کینسل کر دی ہے اور اس لڑکی کو صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری کہانی وہیں ختم ہوتی ہے۔ میں اب وہ انسان نہیں رہا لبنہ۔ لبنہ ہلکا سا مسکرائی مگر اس مسکان میں طنز کا عنصر زیادہ تھا۔ مسٹر فراز خان، انسان وہ نہیں بدلتا جو حالات کی وجہ سے مجبور ہو جائے، انسان وہ بدلتا ہے جو خود اندر سے بدلنا چاہے۔ آپ کا دل اب بھی صرف اپنے نقصان سے ڈرتا ہے، کسی اور کے درد سے نہیں۔ فراز سن رہ گیا۔ اس کے پاس لبنہ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دروازے پر دادی کی کھانسی کی آواز گونجی تو لبنہ فوراً کچن سے نکل کر اور فراز اکیلا کھڑا اپنے ماضی کے کیے پر خود کو کوستا رہ گیا۔ لبنہ سارا دن دادی کی سیوا میں لگی رہتی، دوائی دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، بس یہی اس کی دنیا بن چکی تھی۔ فراز زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا اور دور سے لبنہ کو دیکھتا رہتا، لیکن آگے بڑھ کر بات کرنے کی ہمت اس میں اب بھی نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا۔ ڈرائنگ روم میں فراز اکیلا صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا کہ ڈور بیل بجی۔ سارہ نے دروازہ کھولا تو باہر فراز کا بزنس پارٹنر اور اس کی وہی بیٹی کھڑی تھی جس کے ساتھ منگنی کا ڈرامہ رچا ہوا تھا۔ ارے انکل، آپ اندر آئیں، سارہ نے مجبوری میں زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔
شور سن کر لبنہ بھی دادی کے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے پاس رک گئی۔ نیچے ہال میں اس لڑکی کی اونچی آواز گونج رہی تھی، فراز یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے اچانک فون کر کے سب کچھ کیوں ختم کر دیا؟ میرے والد اتنے غصے میں ہیں۔ فراز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ میں نے پہلے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا۔ جو غلط فہمی ہوئی تھی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اب اس بات کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فراز خان، تم اتنی آسانی سے سب ختم نہیں کر سکتے۔ تم نے میرے ساتھ… وہ لڑکی غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اوپر کھڑی لبنہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکان آ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، آدمی جب اپنے کیے میں پھنستا ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے۔ اسی رات جب گھر کے سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، دادی کی طبیعت ایک بار پھر بگڑ گئی۔ ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ لبنہ جو پاس ہی صوفے پر لیٹی تھی فوراً اٹھ بیٹھی اور دادی کے سینے کو سہلانے لگی۔ دادی آنکھیں کھولیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ فراز، فراز جلدی سے ادھر آؤ۔ لبنہ کی چیخ اتنی دردناک تھی کہ پورا گھر ایک لمحے میں جاگ گیا۔ فراز بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ دادی، دادی کیا ہوا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کو فون کرو جلدی۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر گھر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے چیک اپ کیا، آکسیجن ماسک لگایا اور گہری سانس لے کر فراز کی طرف دیکھا۔ مسٹر فراز، ان کا دل پہلے ہی کمزور تھا، اب صدمے اور کمزوری کی وجہ سے وہ کوئی اور جھٹکا برداشت نہیں کر پائیں گی۔ انہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا اور دعا کریں کہ اگلا 1 گھنٹہ اہم ہے، ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فراز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ وہ سیدھا اٹھا، لبنہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لبنہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر فراز نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ لبنہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کی سزا مجھے دو، لیکن دادی کو کچھ مت ہونے دو، میں ان کے بغیر مر جاؤں گا۔ فراز کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وائٹ لائٹس جل رہی تھی۔ باہر بینچ پر لبنہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں سارا پانی کی بوتل لے کر آئی اور لبنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ لبنہ، پانی پی لو بیٹی، بھائی کی حالت دیکھو، وہ اندر پاگلوں کی طرح رو رہا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے نہیں ہاتھ جوڑے سوائے تمہارے اور دادی کے۔ سارا کی آواز خود بھر آئی ہوئی تھی۔ لبنہ نے پانی کی بوتل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے کہا، سارا باجی، انسان جب تک خود تکلیف میں نہ آئے اسے دوسروں کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ فراز کو دادی کی تکلیف سے زیادہ اپنے اکیلے ہونے کا ڈر ہے۔ نہیں لبنہ، اس بار تم غلط ہو۔ سارا نے لبنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تم گھر چھوڑ کر گئی تھی تب سے اس نے سونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ روز تمہارے محلے کے چکر لگاتا تھا، بس انا کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ وہ مان نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ فراز ان کے پیچھے پیچھے لپکا، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، دادی کیسی ہیں؟ فراز کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آئی۔ مسٹر فراز، ان کی نبض اب بہتر ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں اب بھی مکمل ذہنی سکون اور خاندانی پیار کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سا بھی تناؤ ملا تو… ڈاکٹر بات ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہسپتال کے کمرے میں دادی کو ہوش آ گیا تھا۔ انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں اور پاس بیٹھے ہوئے فراز اور لبنہ کو ایک ساتھ دیکھا۔ دادی کے خشک ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکان ابھری۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ہلکے سے اٹھائے۔ فراز نے آگے بڑھ کر ان کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور لبنہ نے بایاں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ لیا۔ میرے بچے، دادی کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ اب لڑائی بند کرو، مجھے خوشی دیکھنا ہے۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں ماحول اب کافی پرسکون تھا۔ دادی کی طبیعت اب خطرے سے باہر تھی، لیکن ان کا کمزور جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی تھی۔ فراز نے دادی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی لبنہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ ایک گہری شرمندگی تھی جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب دادی کو ذرا سا بھی ذہنی تناؤ نہیں دینا، ورنہ ان کی کمزور صحت یہ سب نہیں جھیل پائے گی۔ فراز نے خود جا کر ایمبولینس کا انتظام کیا اور دادی کو گھر لے آیا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو لبنہ نے آگے بڑھ کر دادی کا سہارا لیا اور انہیں احتیاط سے ان کے کمرے میں بستر پر لیٹایا۔ دادی نے لیٹتے ہی لبنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
بیٹی اب مجھے سکون ہے، جب تک تم دونوں میرے پاس ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دادی کے لہجے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ فراز دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے دادی کے سونے کے بعد لبنہ کو اشارے سے باہر بلایا۔ فراز نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور لبنہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ لبنہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، پلیز منع مت کرنا۔ فراز کی آواز میں وہ اکڑ بالکل نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ لبنہ نے اپنے ہاتھ باندھے اور سرد لہجے میں بولی، بات کرنے کو بچا ہی کیا ہے مسٹر فراز خان؟ آپ نے جو کہنا تھا وہ نکاح والے دن ہی کہہ دیا تھا، جب مجھے پیسوں کی محتاج ملازمہ سمجھ لیا تھا۔ فراز نے ندامت سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں لبنہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اپنی دولت اور غرور کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ یہ بھی نہیں دیکھ پایا کہ تم جیسی لڑکی میرے گھر میں رحمت بن کر آئی ہو۔ جب تم گھر چھوڑ گئی نا، قسم سے اس ایک ایک دن نے مجھے سکھا دیا کہ انسان پیسوں سے سب کچھ خرید سکتا ہے، سکون نہیں۔ لبنہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اب یہ ڈرامے بازی بند کریں فراز۔ آپ کو میری یاد اس لیے نہیں آئی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے آئی کیونکہ دادی جان کی جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو اپنی عزت اور انا پیاری ہے۔ فراز آگے بڑھا اور اس بار اس نے لبنہ کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ نہیں لبنہ، تم غلط ہو۔ اس بار بات دادی کی نہیں، میری اپنی ذات کی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ شروعات میں یہ ایک بزنس ڈیل تھی، ایک سمجھوتا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے تم سے تبھی پیار ہو گیا تھا جب تم نے اس گھر کے ہر کونے کو اپنی محبت سے سنوارا تھا۔ میں بزدل تھا جو اپنے غرور کی وجہ سے مان نہیں سکا۔ لبنہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ پیار؟ واہ فراز خان، کیا خوب تعریف ہے پیار کی۔ پہلے ذلیل کرو، دنیا کے سامنے تماشے بناؤ، اور جب اکیلے رہ جاؤ تو پیار کا نام دے دو۔ میں اتنی سستی نہیں ہوں کہ آپ کے ایک آنسو پر پگھل جاؤں۔ فراز نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر لبنہ نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ فراز نے بے بسی سے کہا، تو پھر بتاؤ لبنہ، مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ تم مجھے معاف کر سکو؟ اپنی جان دے دوں؟ کہو تو دنیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگو۔ معافی مانگنے سے گزرتے ہوئے دن واپس نہیں آتے فراز۔ لبنہ کی آواز میں ہلکا سا لرزہ تھا مگر عزم برقرار تھا۔ رشتے محبت اور اعتبار سے چلتے ہیں، زبردستی یا مجبوری سے نہیں۔ دادی کے لیے میں اس گھر میں رہوں اور جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہیں رہوں گی، لیکن بطور بیوی نہیں۔ فراز کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے لبنہ، جیسا تم چاہو گی، میں زبردستی نہیں کروں گا، بس مجھے خود کو بدلنے کا ایک موقع دے دو۔ میں انتظار کروں گا، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ فراز نے بھاری دل کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے لبنہ، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ تم چاہو تو مجھے جتنی سزا دینا چاہو دے لو، بس دادی کو سنبھال لو۔ لبنہ بغیر کچھ کہے وہاں سے پلٹ گئی اور سیدھا دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ دادی اب آرام سے سو رہی تھیں، چہرہ کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ لبنہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ فراز نے ناشتے کی میز پر آنے کے بجائے سیدھا دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ لبنہ دادی کو اپنے ہاتھ سے چائے پلا رہی تھی اور دونوں آہستہ آہستہ ہنس رہی تھیں۔ فراز کو وہاں کھڑا دیکھ کر دادی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، آؤ فراز، اندر آؤ، کھڑے کیوں ہو؟ فراز دھیمے قدموں سے اندر آیا اور دادی کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لبنہ کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دادی، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ فراز نے پوچھا۔ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے بیٹا، جب تک میری لبنہ میرے پاس ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے لبنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور ہاں فراز، میں نے سوچا ہے کہ اب اس گھر میں کوئی اداس نہیں رہے گا۔ تم دونوں کو اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لبنہ نے فوراً بات کاٹ دی۔ دادی، آپ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئیں، آرام کریں، میں ذرا کچن میں دیکھ لوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام کے وقت فراز نے کچن میں جا کر دیکھا کہ لبنہ اکیلی چائے بنا رہی ہے۔ اس نے ہمت کی اور بولا، لبنہ، کیا میں ایک کپ چائے لے سکتا ہوں؟ لبنہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، نوکرانی تو نہیں ہوں اب میں، لیکن مہمان سمجھ کر بنا دیتی ہوں۔
فراز سلخ سا مسکرایا۔ جانتا ہوں میں نے کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن کیا تم زندگی بھر مجھے اسی تانے کے ساتھ جینے دو گی؟ کیا میری سچی ندامت کی کوئی قیمت نہیں؟ لبنہ نے چائے کا کپ کاؤنٹر پر رکھا اور سیدھا فراز کی آنکھوں میں دیکھا۔ ندامت صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتی فراز، وقت لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب ٹھیک کر دیا، لیکن جو عزت آپ نے میری اچھالی تھی وہ ایک دن میں واپس نہیں آ سکتی۔ فراز نے گہرا سانس لیا۔ میں تیار ہوں ہر امتحان کے لیے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ کیا کبھی وہ دن آئے گا جب تم مجھے معاف کر سکو گی؟ لبنہ نے نظریں پھیر لی۔ وقت سب بتاتا ہے، فی الحال مجھے دادی کے پاس جانا ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ اسی دوران فراز نے خود کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ نہ کوئی بزنس میٹنگ، نہ کوئی تکبر۔ وہ سارا دن گھر پر رہتا، دادی کی دیکھ بھال میں ہاتھ بٹاتا اور لبنہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ ایک رات جب بارش تیز ہو رہی تھی، لبنہ بالکنی میں کھڑی باہر بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں فراز ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لے کر وہاں آ گیا اور ایک کپ لبنہ کی طرف بڑھایا۔ بارش پسند ہے تمہیں؟ فراز نے نرمی سے پوچھا۔ لبنہ نے کپ تھام لیا مگر بولی، پہلے پسند تھی، اب موسم سے زیادہ حالات میٹر کرتے ہیں۔ فراز اس کے قریب آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں تھا، صرف سچی محبت اور شرمندگی تھی۔ لبنہ، میں نے آج اپنے آفس کے سارے شیئرز اور پروفٹ کا ایک حصہ ان غریب لڑکیوں کے نام کر دیا ہے جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ تم مجھ سے متاثر ہو جاؤ، بلکہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دولت سے زیادہ انسان کی عزت اور جذبے اہم ہوتے ہیں۔ لبنہ نے حیرت سے فراز کو دیکھا۔ اس کے لہجے کی سچائی صاف جھلک رہی تھی۔ فراز نے اس کا ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس بار لبنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، بس اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ مجھ سے ایک بار مسکرا کر کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے لبنہ۔ تمہارے بغیر یہ گھر، یہ زندگی، سب ویران لگتا ہے۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ فراز کی آواز بھر گئی تھی۔ لبنہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیا۔ ہلکی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر آئی اور وہ بولی، پہلے بہت رویا ہوں آپ کی وجہ سے فراز، اب اگر دوبارہ رلایا نا تو دادی کے پاس بھی نہیں رکوں گی۔ فراز کے چہرے پر ایک روشن اور سکون بھری مسکان دوڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر لبنہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ باہر بارش کی بوندیں اب بھی برس رہی تھیں مگر اس گھر میں اور ان دونوں کے دلوں میں برسوں کا بوجھ ہمیشہ کے لیے دھل چکا تھا۔